پہلے تو ایکسپورٹ سے پہلے میں امپورٹ کی بات کروں گا. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ ٹیکسٹائل ہے. اور ٹیکسٹائل جو ہے وہ ہمارا ایج ہمیشہ ہسٹوریکلی رہا ہے کہ کاٹن بیسڈ ہماری پروڈکشن ہوتی تھی اور اس کو آگے جو ہے پروسیس ہو کے وہ پہلے اسپننگ میں اور پھر ویونگ، پھر گارمنٹس، ہوم ٹیکسٹائل، پوری ہمارے پاس ایمبٹ ہے. لیکن اس سال کے فلڈ سے سب سے بڑا ڈیوسٹیشن یہ ہوا کہ ہمارا کاٹن کراپ بالکل ہی ختم ہو گیا. امریکہ سے ہم ضرور امپورٹ کرتے تھے کاٹن، لیکن اب جو اس وقت اکنامک کنڈیشنز ہیں اس میں جو ہے ہمارے اس طرح سے ایل سیز کھولنا وغیرہ بھی مشکل ہو گیا. تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں بھی بات کی کہ وہ کریڈٹ گارنٹیز یہاں سے ملیں تاکہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے یہاں سے کاٹن امپورٹ کر سکے. آف کورس اس کے بعد جو ہے اس کو پروسیس کر کے دوبارہ سے یہاں بھیجے، اس کے لیے بھی بات ہوئی کہ اس کے لیے اوپننگس ہوں. لیکن دونوں سائڈوں سے، ہمارے را مٹیریل کے حساب سے بھی اور ہمارے پروڈکٹ کے حساب سے. اسی طرح سے اور سیکٹرز ہیں، جیسے آئی ٹی ہے. آئی ٹی کا ہمیں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ہمارا فیوچر جو ہے، ہماری ینگ پاپولیشن جو ہے اس میں ٹیلنٹ ہے، اس میں کیپیسٹی ہے. اس کو یہ ضرور گرومنگ اور وہ جو ہے فردر ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ وینچر کیپٹل ڈالنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ نئے نئے انکیوبیٹرز بنے، نئے نئے کمپنیاں، چاہے وہ ایک کمرے میں ہی کیوں نہ کمپنی ہو، لیکن وہ یہاں ملینز آف ڈالرز کا بزنس کر سکتی ہے وہیں کے ایک چھوٹے سے کمرے سے. پاکستان کی معاشی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہے. خواجہ آصف نے بھی کہہ دیا ہے کہ ملک دیوالیہ ہوگا. تو ایسے میں انویسٹرز کا ٹرسٹ آپ کیسے بلڈ کرتے ہیں جب آپ یہاں امریکہ آتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ خواجہ آصف صاحب اس ساری اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ ڈینائی بھی کر چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ جس کانٹیکس میں بات ہے پاکستان دیوالیہ نہیں ہو رہا. لیٹ می سے اٹ ویری کیٹیگوریکلی، پاکستان ہیز نیور ڈیفالٹیڈ ان اٹس ہسٹری اینڈ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ. کم واٹ میں ہم پیٹ کاٹ کے بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن قرضے اپنے ٹائم پہ واپس کرتے ہیں، اس پہ ڈیفالٹ نہیں کرتے. اور ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو بھی جاتا ہے آپ کا جو کرنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ لون کا پروسیجر چل رہا ہے، جون میں پھر پاکستان کو آئی ایم ایف جانے کی جون کے بعد ضرورت پڑ سکتی ہے. یس، آئی اگری ود دیٹ اسیسمنٹ کہ پاکستان کو دوبارہ سے ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس وقت تو جو دنیا کے حالات ہیں وہ بھی وہ کوئی بہتر. تین چیزیں ہوئی ہیں نا، آپ یہ دیکھیں، جو یوکرین وار ہوئی ہے رشیا یوکرین کی، اس کا افیکٹ کون سے ملک کو نہیں ہوا؟ انفلیشن کون سے ملک میں نہیں بڑھی؟ کچھ ملک تو ہم سے بھی زیادہ انڈر پریشر ہیں. یو کے جیسی اکانومی جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنے پریشر میں ہے. تو اگر وہ باہر کے حالات اس طرح سے ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر تو بہت ساری اکانومیز انکلوڈنگ پاکستان جو ہے وہ پریشر میں رہے گی. بات ساری یہ ہے کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے تھے جو کہ ہم کر چکے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ جو افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان تبادلہ ہوا فائرنگ کا بارڈر پہ، وہ پھر بارڈر کراسنگ بند بھی کی گئی. ابھی بھی اطلاعات ہیں کہ ایک سائڈ سے بند ہے، دوسری سائڈ سے کھلا ہے. اس دوران اربوں روپوں کا نقصان دونوں اطراف ہوا ہے، چاہے افغانستان ہو یا پاکستان. کیوں پاکستان کے پاس ابھی بھی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے افغانستان کو لے کر، چاہے وہ تجارتی ہو یا سیکیورٹی کے حوالے سے ہو؟ پاکستان کی پالیسی بہت واضح ہے. پہلی چیز تو یہ کہ وہ افغانستان کے کانٹیکس میں نہیں بلکہ پاکستان کا کانٹیکس ہے. آپ دیکھیں کہ تجارت دنیا میں چلتی رہتی ہے. روس، امریکہ چین آج کل کشیدگی ہے، تجارت تو پھر بھی چل رہی ہے. تو تجارت کو جو ہے وہ فار سیکیورٹی پرپز کبھی بھی یوز نہیں کرنا چاہیے. یہی بات ہم نے اپنے لوگوں کو بھی کہی. اب جب ہمارے لوگ جو ہے وہ اس سمت میں آ گئے ہیں تو اب دوسری سائڈ سے جو ہے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ تمہارا ہی نقصان ہو رہا ہے جو تم کر. انفارچونیٹلی افغانستان اس حد تک اسٹیبل ملک ابھی بھی نہیں ہوا. ظاہر ہے ایک جنگ سے نکلا ہے، ایک گورنمنٹ ہے جس کو دنیا نہیں ریکگنائز کرتی وغیرہ، تو ان کے اندر بھی گروپنگس ہیں اور ایک دوسرے کو اوپر نیچے دکھانے کے لیے بھی کبھی کبھی اس قسم کے
ایکشنز ہوتے ہیں. بارڈر جو ہے اس پہ موومنٹ جو ہے وہ کسی لوگوں کے اپنے خواہشات کے مطابق اوپر نیچے نہ ہوتی رہے. یہ نمبر بڑھا ہے کیونکہ ہم نے افغانستان سے کوئلہ امپورٹ کرنا شروع کیا ہمارے پاور پلانٹس کے لیے، جو کہ ہمیں سستا پڑتا تھا دنیا کی باقی جگہوں سے منگانے میں. لیکن اگر آپ اوور نائٹ جو ہے 100% اس کی پرائس بڑھا دیں گے تو پھر ہمارے جو ہے سورسز پھر دوبارہ اپنے ٹریڈیشنل سورسز کی طرف چلیں گے. تو ایک اسٹیبلٹی لانے کی ضرورت ہے. پہلے پاکستان میں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت تھی کہ تجارت کو جو ہے چلتے رہنا چاہیے. اب افغانستان میں آپ کو سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور دقت بھی آ رہی ہے کیونکہ پاکستان الزام لگاتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو، کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی کو جو ہے وہاں پہ پناہ دے رہے ہیں افغان طالبان اس سے وہ اس آپ کے دعوے کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ دونوں ملک کھڑے کہاں ہیں؟ آپ نے کہا کہ واضح پالیسی ہے، کہاں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک واضح پالیسی جب اور پاکستان پہ الزام لگتا رہا کہ آپ افغان طالبان کی مدد کرتے رہے؟ دیکھیے بلیم گیم تو چلتا رہے گا کیونکہ ایک سیاست اس میں آتی ہے، اس میں اور ملک بھی جو ہیں ان کی بھی انٹرسٹ جو ہے شامل ہوتی ہیں، تو چیزوں کو انسٹیبل رکھنے میں ان کا بھی ایک رول رہتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ہمسائے ملک ہیں وہاں حالات ٹھیک ہوں گے تو ہمارے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. یہ نہیں سوچا یہ پاکستان میں، یہ پہلے سے ہمیشہ سے رہی ہے. اس پہ یہ ضرور ہماری نئی سوچ جو ہے اس پورے سیناریو میں وہ ہے زیرو اپیزمنٹ کی پالیسی، جو کہ افغانستان کے ساتھ نہیں لیکن ٹی ٹی پی کے ساتھ ضرور ہے. کہ اگر کوئی شخص آپ کے ہاں دہشت گردی کرتا ہے تو اس کو پھر اسی طریقے سے ہینڈل کیا جانا چاہیے، نہ کہ وہ اس کو بیٹھ کے اور اس کے ساتھ آپ جو ہیں کہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور بگڑے ہوئے بھائی ہیں اور بگڑوں کو ٹھیک. دیٹ واز اے فیلڈ پالیسی. جیسے کہ آپ نے خود ٹی ٹی پی کی بات کی، اب ظاہر بات ہے تجارتی حلقوں میں پاکستان پہ ٹرسٹ تبھی بڑھے گا اگر اس کی اپنی سیکیورٹی سچویشن بہتر ہوگی. ہم نے دیکھا نومبر میں لاسٹ ایئر جب طالبان سے مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہوئے، حملے ملک بھر میں بڑھ گئے ہیں، کے پی کے میں، بلوچستان میں. تو حکومت کیوں بے بس نظر آتی ہے اب سیکیورٹی کی صورتحال کو نپٹانے میں، جب ایک طرف آپ تجارتی باہمی تعلقات بڑھانے کے لیے بھی ہم اس کو بھی ڈی کپل کر لیں. تجارت بھی اپنی جگہ، پہلے تو ہمارے اپنی پاپولیشن کی سیکیورٹی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. جب ہم نے کہا، جب ہمارے پاس یہ کلیئرٹی نہیں تھی کہ دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے یا اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینی ہے، تو پھر تو ان کو بھی ہم نے دے دی نہیں کھلی چھٹی کہ آپ آؤ پاکستان میں، آؤ بیٹھو رہو یہاں پناہ لو، جو کہ ہسٹوریکلی ہم کرتے آئے ہیں. تو پھر ان کی جو ہے ان کو ری گروپ ہونے میں، ان کو اپنے آپ کو دوبارہ سے مضبوط کرنے میں ٹائم مل گیا. اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اے پی سی جو پشاور کا، اس کے بعد جب شروع کیا ساری قوم اکٹھا تھی، ہم نے یہ سارے حملے جو ہے اس کو کافی حد تک نیوٹرلائز کیا. پھر جب ہم نے پالیسی ریورس کر دی، انفارچونیٹلی اس کا آج ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں. جب پھر سے ہم دوبارہ سے اس پہ، اور اس کے لیے ہر دفعہ ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جانوں میں بھی اور فائنینشیل قیمت بھی ہوتی ہے اور اکنامک اسٹیبلٹی کی بھی قیمت ہوتی ہے. سو اٹس ناٹ اے کاسٹ فری گیم. تو جنہوں نے بھی یہ کیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ دشمنی کی تھی. کنہوں نے کیا؟ جنہوں نے بھی کیا، ملٹیپل فیکٹرز انوالوڈ ان دیٹ.